جو آپ نے ابتدائیہ میں بتایا ہمیں حضور کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ گفتگو ایسے کی جاتی ہے کہ نہ وہ ناراض ہو نہ وہ ناراض ہو، مسلمانوں کی اس پالیسی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مومن وہ ہے جو بالکل صریحاً بات کرتا ہے اور اسلام کے نفع میں بات کرتا ہے، یہ منافقت کہلاتی ہے۔ اور میں واقعاً جیسے ہی آپ کا انٹرو آیا میں نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ اتنے کھل کے ماشاءاللہ اچھی طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مومن کو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اب کیا چھپا رہا ہے؟ ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے اور 1000 سے زیادہ اب ایرانی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور اب اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے کہاں ہے مسلمان؟ اور اب بھی اگر کھل کے بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مجھے اب بتائیے۔ اب کیا یہ بات واضح نہیں ہے کہ جیسے رہبر معظم آیت اللہ علامہ سید علی خامنہ کو شہید کیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا؟ ہمت مرداں مدد خدا، مدد خدا۔ اور میڈیا اصل میں نیوکلیئر سے زیادہ طاقتور اسلحہ ہے اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے۔ دشمنان اسلام کھل کے دجال کا نام لے رہے ہیں، دشمنان اسلام کھل کے بعال کا نام لے رہے ہیں، تبھی وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے مناب میں چھوٹی بچیوں کی قربانی دیتے ہیں۔ 170 180 بچیاں، ہم جانتے ہیں اسکول کو نشانہ بنایا اسرائیل نے۔ لیکن اسلام بہت مشکل میں ہے، اسلام بہت ٹکڑوں میں ہے، نبی کہہ کر گئے تھے 72 73 فرقے ہوں گے۔ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجئے گا سر۔ آپ کی سٹڈی تو بہت اچھی ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ ان بچیوں کے مدرسے پر باقاعدہ طور پر سوچ سمجھ کے حملہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں ایپسٹین فائل میں کیا نکلا، وہ لڑکی جس نے شکایت کی کہ بچوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، یہ قربانی کرتے تھے اس بال کے لیے، اس شیطان کے لیے، اور اس کے بعد اسے کھاتے بھی تھے، اور ابھی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ ایپسٹین فائل سے بچنے کے لیے انہوں نے پورا ڈرامہ رچا ہے، لیکن ان کو اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے لڑکے نہیں لڑکیوں کا خون چاہیے تھا، وہ انہوں نے ڈال دیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ابھی امریکہ کے کسی ایک سرکاری، مجھے نام نہیں یاد ہے، اس نے، میں نے خود سنا، ابھی کیا کروں اس وقت ذہن میں نام نہیں ہے، اس نے کہا کہ ہم ایران کا، ہمیں ایران سے کچھ نہیں ہے، ہمیں اس نظریے سے ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ چالاکیاں کرتے ہیں، اپنی چال چلتے ہیں، اللہ اپنا راستہ آگے بڑھاتا ہے، اور اللہ کا راستہ تو سب سے بہترین راستہ ہے نا۔ ایک وہ قوم کہ جو کامیاب ہوگی، میں بالکل یہ بات نہیں کہتا کہ یہ قوم ہے یہ قوم ہے، میں کہتا ہوں آئیے ایک ایسی قوم بن جائے جو انشاءاللہ حق اور حقیقت پہ رہے گی، چاہے وہ مظلوم فلسطین ہو، مظلوم افغانی ہو، وہ مظلوم عراقی ہو، کہیں کے بھی مظلوم ہو، سب کا مل کے ساتھ دیں، تاکہ یہ جو انسانیت کا خون بہ رہا ہے۔ اور آج دنیا میں کہیں کو، اگر مجھے پاکستان میں کوئی کہے آپ نے ٹریفک رول کیوں توڑا، میں کہوں گا ٹرمپ کو جا کے کہہ سکتے ہو جس نے پوری دنیا کے قانون توڑ دیے۔ اب بات وہاں تک جا رہی، اور کوئی بھروسہ نہیں، میرے پیارے ملک پاکستان کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ دنیا بدل رہی ہے، جنگیں بڑھ رہی ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں وہ اسلام کی توہین بھی کر رہے ہیں، اسلام و فوبیا کا بھی شکار ہیں۔ امریکہ کی کابینہ لے لیں آپ، سیکرٹری آف وار کہتے ہیں اسلامک پروفیٹک ڈیلوژنز، ہم نے مارک روبیو کو کہتے ہوئے سنا، اماموں کا ذکر وہ اب کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کس راہ پہ آنا چاہیے، تھوڑی روشنی ڈالیے گا اسمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے انٹرو نے تو میری ہمت بڑھا دی، بہت ہی حقائق کو واضح طور پہ بیان کر دیا۔ اور عام طور پر جو اتنا پول مٹول بات کرتے ہیں کہ نہ وہ ناراض ہو نہ وہ ناراض ہو، پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں صورتحال بالکل واضح ہے۔ جب ہم نے فلسطینیوں کی مدد نہیں کی اور ان کو بغیر کسی سہارے کے چھوڑ دیا، لاکھوں فلسطینی شہید ہو گئے، تو اب اس قبضہ کرنے والی حکومت کی ہمتیں بڑھ گئی۔ دیکھیں بات ہے گریٹر اسرائیل کی، اور ایٹ اینی کاسٹ دے وانٹ اٹ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایران کو ہمت دی کہ تو مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے، حافظ اللہ صاحب نے کتنی اچھی بات کی کہ ایران کو اس لیے نہیں مارا جا رہا کہ وہ شیعہ ہے، ایران کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور جیسے ہی ایران کی باری اللہ نہ کرے ختم ہو، میں آگے کا جملہ کہتا ہوں، باقی خلیج فارس کی حکومتوں کی کیا حیثیت ہے؟
کیوں مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں, کیوں ترکی نہیں سمجھ رہا, کیوں باقی غیر ملک کے لوگ نہیں سمجھ رہے کہ یہ سب کو کھانے کے لیے تیار ہے. کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنانا چاہیے. جو خلیج ممالک پر ریاست پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, تاکہ سب ایک ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کریں جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. قرآن مجید کی سری آیت کو بھی اگر ہم قبول نہیں کرتے تو کہاں جائیں گے؟ جو آپ نے ابتدائیہ میں بتایا ہمیں حضور کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ گفتگو ایسے کی جاتی ہے کہ نہ وہ ناراض ہو نہ وہ ناراض ہو. مسلمانوں کی اس پالیسی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مومن وہ ہے جو بالکل صریحاً بات کرتا ہے اور اسلام کے نفع میں بات کرتا ہے. یہ منافقت کہلاتی ہے. اور میں واقعاً جیسے ہی آپ کا انٹرو آیا میں نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ اتنے کھل کے ماشاءاللہ اچھی طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے, مومن کو کھل کے بات کرنی چاہیے. اب کیا چھپا رہا ہے؟ ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے اور 1000 سے زیادہ اب ایرانی مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اور اب اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے کہاں ہے مسلمان؟ اور اب بھی اگر کھل کے بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مجھے آپ بتائیے. اب کیا یہ بات واضح نہیں ہے کہ جیسے رہبر معظم آیت اللہ علامہ سید علی خامنہئی کو شہید کیا, ان کے ساتھیوں کو شہید کیا, ہمت مرداں مدد خدا. اور میڈیا اصل میں نیوکلیئر سے زیادہ طاقتور اسلحہ ہے اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے. دشمنان اسلام کھل کے دجال کا نام لے رہے ہیں, دشمنان اسلام کھل کے بعال کا نام لے رہے ہیں. تبھی وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے مناب میں چھوٹی بچیوں کی قربانی دیتے ہیں. 170-180 بچیاں, ہم جانتے ہیں اسکول کو نشانہ بنایا اسرائیل نے. لیکن اسلام بہت مشکل میں ہے, اسلام بہت ٹکڑوں میں ہے. نبی کہہ کر گئے تھے 72-73 فرقے ہوں گے. اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کیجیے گا سر. بہرحال آپ کی اسٹڈی تو بہت اچھی ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ ان بچیوں کے مدرسے پر باقاعدہ طور پر سوچ سمجھ کے حملہ کیا گیا ہے. دیکھیں ایپسٹین فائل میں کیا نکلا. جی ہاں, وہ لڑکی جس نے شکایت کی کہ بچوں کا گوشت کھایا جاتا تھا, یہ قربانی کرتے تھے اس بال کے لیے, اس شیطان کے لیے, اور اس کے بعد اسے کھاتے بھی تھے. اور ابھی چیزیں آ رہی ہیں. یہ ایپسٹین فائل سے بچنے کے لیے انہوں نے پورا ڈرامہ رچایا ہے. لیکن ان کو اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے لڑکے نہیں لڑکیوں کا فون چاہیے تھا, وہ انہوں نے ڈال دیا. آپ نے بالکل صحیح کہا. ابھی امریکہ کے کسی ایک سرکاری, مجھے نام نہیں یاد ہے, اس نے, میں نے خود سنا, ابھی کیا کروں اس وقت ذہن میں نام نہیں ہے, اس نے کہا کہ ہم ایران کا, ہمیں ایران سے کچھ نہیں ہے, ہمیں اس نظریے سے ہے. یہ ان کی سوچ ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.